ہندوستان میں نا ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہندو جو لباس پہنتے ہیں اس میں سطر بھی ڈھک جاتی ہے اور کپڑا بھی تھوڑا لگتا ہے، خرچہ کم ہوتا ہے، تو یہ پہننے میں کیا حرج ہے۔ اب خود چونکہ کرتا سنت کے مطابق پہنا ہوا تھا، گھٹنوں سے نیچے موٹی پنڈلی تک اور نیچے تہمت باندھی ہوئی تھی، سنت پہ عمل کرنے والے بزرگ تھے۔ بزرگ ہوتا ہی وہ ہے جو اتباع سنت کا اہتمام کرے، اللہ کا ولی ہوتا وہ ہے جو سنت پہ عمل کرے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ ان کی تہمت کھل کے گر گئی۔ اب تہمت جو کھل کے گری، کرتا چونکہ موٹی پنڈلی تک تھا تو سطر ننگی نہیں ہوئی، اگر کرتا چھوٹا ہوتا تو ننگے کھڑے ہو رہ جاتے کہ نہیں۔ اسی وقت تہمت اٹھائی اور باندھ لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں سنت لباس عطا فرمایا اور اتنا حیا والا لباس عطا فرمایا کہ آج جیسے میری لنگی کھل گئی تھی تو میں تو ننگا کھڑا رہ جاتا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہوتی، کتنی شرمندگی ہوتی کہ اللہ تو نے ہمیں سنت لباس عطا فرمایا، اس میں کتنا پردہ ہے، کتنا حیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ جو وہ پھل کھانے سے لباس اتر گیا۔ لباس اتر جائے تو وہ بزرگ نے کیا کیا؟ جب لنگی کھل گئی تو کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ لنگی اٹھا کر باندھی، ایسے ہی ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے وہ پھل کھایا جس کے نتیجے میں ان کا لباس اتر گیا۔ جنت میں تھے نا، لباس اتر گیا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لباس کو اٹھا کر لنگی باندھتے، شلوار تھی تو شلوار پہنتے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لباس ان کا اتر گیا، وہ جنت کے پتے وہ شرمگاہ پر لگا کر شرمگاہ کو ڈھکنے لگے۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ لباس کہاں چلا گیا؟ میں سوال چھوڑتا ہوں آپ کے۔ جنت کے پتے پریشان کیوں ہو گئے؟ جنت تو پریشان ہونے کی جگہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا۔ سب سے پہلے جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا اور تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، تو اللہ تعالیٰ شانو نے سب سے پہلے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا اور جنت سے نکال دیا۔ جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا اور جنت سے نکال دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ورغلانے کے لیے جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ میں آپ کے لیے سوال چھوڑتا ہوں۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات میں کہ سانپ کے اندر بیٹھ کر گیا۔ سانپ کے اندر بیٹھ کے گیا، اللہ نہیں جانتا کہ یہ رضوان داروغہ ہیں جنت کے، اس رضوان کو پتہ نہیں چلا کہ اس سانپ کے اندر شیطان بیٹھا ہے۔ وہ کیسا داروغہ ہے؟ ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، اللہ نے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا، بہکاوے میں آئے، دونوں کا لباس اترا۔